لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومأوانا وملجأنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال تعالى في مقام آخر إن الدين عند الله الإسلام صدق الله وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين محترم بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے دین کا پیروکار بنایا جو انسان کی زندگی کے ہر مرحلے کے لیے ہدایات اور تعلیم فراہم کرتا ہے۔ قدم قدم پر اپنے پیروکاروں کی رہنمائی کرتا ہے۔ دنیا میں ہمارے دین اسلام سے بہتر تو کیا بلکہ برابر بھی کوئی مذہب دنیا کے اندر نہیں ہے۔ اس لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اللہ تعالیٰ نے قیامت تک انسانوں کے لیے دین اسلام کو پسند بھی فرمایا ہے اور اس پر راضی بھی ہوئے۔ تو ظاہر ہے کہ خلاق کائنات کا پسندیدہ دین ہی بہترین اور افضل اور اعلیٰ دین ہوگا۔ تو ہمارے اس دین اسلام کے اندر زندگی کے ہر رخ اور ہر موڑ کے لیے تعلیمات موجود ہیں۔ خوشی کا موقع ہو یا غمی کا موقع ہو، پریشان حالی کا زمانہ ہو یا خوشحالی کا زمانہ ہو، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ہمیں ہر موقع کے لیے صحیح رہنمائی عطا فرمائی ہے۔ اور اسلام کا کوئی حکم، کوئی عبادت اور کوئی عمل جس کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کسی مقصد کے تحت
اسلام کے اندر مسلمانوں کے ہاں دو خاص تہوار عید کے نام سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، ایک عید الفطر اور دوسرا عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی والی سنت کو زندہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا، اور عید الفطر جو ہے وہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک کے روزوں اور دیگر اعمال صالحہ کے شکرانے کے طور پر عطا فرمایا، اور اسی عید کا مطلب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم نے رمضان المبارک کے روزے رکھے اور رات میں تراویح میں کھڑے ہو کر کلام مقدس کی سماعت کی، اور آخری عشرے کے اندر اہل ایمان نے مساجد کے اندر اعتکاف کیا۔ یہ وہ اعمال ہیں جو رمضان المبارک کے اندر خاص طور پر کیے جاتے ہیں، اور اہل ایمان کے لیے رمضان المبارک ایک محنت کا مہینہ ہے، جد و جہد کا مہینہ ہے۔ کس بات کی محنت؟ اس بات کی محنت کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں، اور اس بات کی جد و جہد کہ ہم اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ پورا رمضان انسان مومن اپنی 11 مہینے کی زندگی کی ترتیب سے ہٹ کر الگ محنت اور کوشش میں لگ جاتا ہے۔ اس کا اٹھنا، اس کا جاگنا، اس کا سونا، حتیٰ کہ اس کا کھانا اور پینا، حتیٰ کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ تعلقات، ہر ایک چیز کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور وہ ایک ایسے اعمال اور ایسے مواقع پر کیے جاتے ہیں جب انسان عام دنوں کے اندر یا تو آرام کر رہا ہوتا ہے یا دنیاوی کاروبار میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اہل ایمان رمضان المبارک کے اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ عام دنوں میں ہم سحری کے ٹائم پہ خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر ہم سحری کر رہے ہوتے ہیں۔ عام دنوں کے اندر مغرب کے وقت وضو کر کے اذان کے بعد متصل ہم مغرب کی نماز کی ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، اور رمضان المبارک کے اندر ہم افطار کر رہے ہوتے ہیں اور کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہر اعتبار سے انسانی زندگی کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے، اور محنت اور کوشش اور جدوجہد کے اندر رمضان المبارک گزرتا ہے۔ جب شوال کا چاند نظر آتا ہے تو ایمان والے کے لیے ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے کہ اب وہ لمحات آ چکے ہیں کہ جب آپ نے اپنی محنت کو بند کرنا ہے، جو اضافی رمضان المبارک کی محنت ہے اس کو اختتام پذیر کرنا ہے، اور پھر اگلی صبح اپنی عیدگاہوں میں جا کر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر دنیا کے اندر کوئی انسان بھی کوئی نیک عمل نہیں کر سکتا۔ اس کا مشاہدہ تو ہم کرتے ہی ہیں کہ تندرست اور توانا اور صحت مند انسان ہوٹلوں پر اور بازاروں میں بیٹھے ہوئے اور گھومتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور کمزور و ناتواں، ضعیف و مریض انسان رمضان المبارک میں تراویح کے اندر صف اول کے اندر
ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اور اللہ رب العزت کی توفیق ہے۔ اللہ رب العزت کی اس توفیق کا شکر ادا کرنے کے لیے عید الفطر اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے کہ آپ لوگ خوشی مناؤ کہ اللہ تعالیٰ کی آپ نے بھرپور طریقے کے ساتھ عبادت کی اور اپنے احکامات اللہ تعالیٰ کے جو ہے انہیں پورا کی۔ لیکن اسلام نے جہاں پر غمی کے اندر صبر کی تلقین کی ہے، وہیں پر اسلام نے خوشی کے اندر اعتدال کا حکم دیا ہے۔ اعتدال یعنی میانہ روی، ایسا عمل ہو کہ جس سے اس حد تک خوشی کی طرف انسان نہ متوجہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سے توجہ انسان کی ہٹ جائے۔ اور ماشاءاللہ آج کے مسلمان جو کہ ترقی یافتہ مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، اور جدید تقاضوں کے مطابق زندگی گزارنے والے، ہم تو بھائی قدیمی لوگ ہیں، ہم تو اپنے قدیمی تقاضوں کے مطابق ہی اپنی زندگی کو گزارنے کو پسند کرتے ہیں، لیکن آج کا جدید مسلمان جو ہے وہ جدید تقاضوں سے ہم آہنگ جو ہے نا وہ اپنی خوشیاں منانے کو ترجیح دیتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے طرح طرح کے رسومات، طرح طرح کے جو ہے وہ شوشے عید کے نام پر ہم نے گڑے ہوئے ہیں۔ یہ تو موبائل اور انٹرنیٹ اور ان سوشل میڈیا کا چونکہ زمانہ آ چکا ہے، ورنہ ایک وقت تھا کہ لوگ بڑی شوق سے عید کارڈ خریدتے تھے، پھر عید کارڈ بھیجا کرتے تھے، حالانکہ اس کا بھی کوئی عید سے تعلق نہیں۔ اور آج کل بھی ہمارے یہاں بہت ساری ایسی جو وہ خرافات ہیں جن کا عید سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عید کیا ہے؟ 2 رکعت نماز شکرانے کے ادا کرنے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر چلے جائیں۔ اس کے علاوہ اور کوئی عید نہیں ہے۔ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا اسلام کے اندر کوئی، ہم اپنا سماجی طور پر ان رسومات کو اختیار کر رہے ہو، ٹھیک ہے نا جی، یا علاقائی سطح پر مختلف ملکوں میں مختلف رسومات ہوتی ہیں، انہیں وہ کہہ لیا جائے، لیکن اسلام کا ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام بس یہی کہتا ہے کہ صبح میں 2 رکعت شکرانے کی ادا کرو اور اللہ کا شکر ادا کرو اور گھر چلے جاؤ۔ گھر میں موجود جو سب سے بہترین صاف ستھرا لباس ہو اسے ضد کرو۔ میں حیران ہوا، میں نے ایک نیوز پڑھی پاکستان کی غریب قوم کے متعلق، کیونکہ جب 2 مہینے کا لاک ڈاؤن چل رہا تھا تو پوری قوم چلا رہی تھی کہ بھوک سے مر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، لیکن نیوز میں آیا کہ جناب 3 شہر، مجھے نام یاد نہیں ہے، جیسے لاک ڈاؤن ہٹا ہے تو 3 دن کے اندر 3 شہروں میں 34 ارب روپے کی خریداری ہوئی ہے۔ یہ ہماری غریب قوم کی عید کی تیاری ہے، صرف 3 شہروں کی عید کی تیاری 34 ارب روپے 3 دن کے اندر ہم نے اڑائے ہیں۔ اس کا تو اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام نے یہ تھوڑی کہا ہے کہ تم عید کے لیے لازمی نیا جوڑا خرید کرو، عید کے لیے نئے جوتے خرید کرو، عید کے لیے جناب والا نئی گھڑی خرید کرو اور ساری چیزیں نئی خرید کر کے استعمال کرو۔ آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھیں، صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، جو گھر میں موجود ہے صاف ستھرا ہے اسے پہنو اور بس۔ مسجد کی طرف آنے سے پہلے میٹھا استعمال کرو، تیل لگا تو ہم تو تیل لگاتے ہی نہیں ہیں، ہم تو آج کل جدید چیزیں آ گئی ہیں ان کو استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ اور سنت یہ ہے، میٹھے میں بھی سنت یہ ہے کہ کھجور کھا کر عید گاہ کی طرف بندہ، ٹھیک ہے جی، اور آتے ہوئے تکبیرات کہتا ہوا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد،
تو یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے. لیکن عید کے اجتماع میں اگر سارے لوگوں کو کہا جائے کہ سیکشن بتاؤ کہ تم سنت کے مطابق آئے ہو یا نہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت مشکل 2% ہی پورے اجتماع میں ایسے ہمارے مسلمان ہو گئے. 2%. بلکہ اکثریت کو تو یہ پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ سنت کے مطابق عید کرنی کیا ہے. ہمارے ہاں تو اکثریت یہ سمجھتی ہے کہ عید نئے جوڑے خریدنے کا نام ہے، ٹھیک ہے نا جی، عید بچوں کو کھلونے دینے کا نام ہے، عید جو ہے وہ شاپنگ کرنے کا نام ہے، رونق اور میلے لگانے کا نام ہے. ایسا کوئی عید نہیں. مسلمانوں کیا ہے ایسی عید کا کوئی تصور نہیں ہے. حضور علیہ السلام عید پر تشریف لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے جی. آپ خلیفہ ہیں، وقت کے حاکم ہیں، مسلمانوں کی سلطنت کے بادشاہ ہیں، اور نماز بھی عید کی آپ نے پڑھا لی. راستے میں دیکھا کہ بہت سارے بچے نئے کپڑے پہنے ہوئے اچھلتے کودتے مستیوں میں مگن ہیں. ایک بچہ جو ہے وہ کنارے پر کھڑا ہے، اس کو میرے کچھ کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہ اداس کھڑا ہوا ہے. حضور علیہ السلام اس کے پاس تشریف لے گئے، اس کے پاس بیٹھ گئے. ٹھیک ہے، ہم جیسا معمولی خصیص انسان بھی ایسے راستہ چلتے ہوئے کسی میرے دوسرے بچے کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا. حضور علیہ السلام سرتاج الانبیاء، نبیوں کے سردار، تمام جہانوں کے بادشاہ، ٹھیک ہے نا، محبوب کلیہ، انہوں نے میرے دوسرے بچے کو اداس پریشان لے کر بیٹھ گئے اور بیٹا آپ نے کپڑے کیوں نہیں پہنے؟ میری امی ابو نہیں، کوئی کپڑے دلانے والا نہیں، میں کہاں سے کپڑے پہنے؟ حضور علیہ السلام نے اس بچے کو جھولی میں اٹھایا، گود میں اٹھا لیا. ٹھیک ہے نا جی، گود میں میرے کچیرے بچے کو اٹھا لیا اور پھر حضور علیہ السلام اسے گھر میں لے کر آئے. بڑا خوش نصیب کا چلتا ہوا جی، حضور علیہ السلام کی گود میں اور حضور علیہ السلام کے گھر میں جا رہا ہے. حضور علیہ السلام گھر لے کر آئے اور حضرت عائشہ صدیقہ ام المومنین نے فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ اس کی ماں آپ ہیں، باپ میں ہوں، ٹھیک ہے جی، اور اس کو آپ تیار کریں، اس کو میں عید پر ساتھ لے جاؤں گا. حضور علیہ السلام اس بچے کو تیار کروا کے عید پر ساتھ لے گئے. یہ محض اتفاقی واقعہ نہیں ہے، یہ قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے، ایک رخ دیا ہے کہ خوشی کے موقع پر اپنے آس پاس کے غریب مسکین محتاجوں پر نظر رکھو اور ان کی خبر گیری کرو. یہ جو فطرہ ہم ادا کرتے ہیں، صدقۃ الفطر، یہ کیا ہے؟ ہمارے تو روزے کی کمی کوتاہی کا کفارہ ہے، لیکن ہمارے ہی معاشرے میں رہنے والے غریب مسلمانوں کو عید کے اندر شریک کرنے کا ایک ذریعہ ہے. لیکن ہمارے ہاں سے عملی طور پر یہ چیزیں نکل گئی ہیں. ہمیں اپنی خوشی سے مطلب ہوتا ہے، کوئی مر رہا ہے، کوئی تڑپ رہا ہے، کوئی کٹ رہا ہے، ہماری بلا سے ہم پر تو کوئی مصیبت نہیں ہے، ہم کیوں اپنی خوشیوں کو قربان کریں؟ حالانکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کی مثال، مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی مانند ہے. ایک جسم، فرمایا کہ جسم کے کسی بھی حصے میں اگر آنکھ میں ان اشتکا عینہ اشتکا کلہ وان اشتکا راسہ اشتکا کلہ، اگر سر میں درد ہوگا تو سارا جسم بے چین ہوگا، اور اگر آ رہی ہے سمجھ، سارا جسم بے چین ہوگا. کیوں کہ اس پورے جسم کا تعلق ہے انسان کا. ایک آپ اس انگلی کو سوئی لگاؤ اور کوشش کرو کہ باقی جسم میں تکلیف نہ ہو. ایسا ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں کہ جسم کے ساتھ ہر عضو جو ہے وہ جڑا ہوا ہے. ہاں، ایک حصے پر تکلیف نہیں ہوگی انسان کی. کون سے حصے پر؟
جسم کے جس حصے پر فالج ہوگا، جسم کا جو حصہ فالج زدہ ہوگا اس کی تکلیف باقی جسم کو محسوس نہیں ہوگی، اور باقی جسم کی تکلیف فالج زدہ حصے کو محسوس نہیں ہوگی۔ ورنہ جیتا جاگتا صحیح سالم جسم ہے، اس میں آپ کہیں پر بھی کہیں ایسا نہیں ہوگا پیر کو چوٹ لگے آنسو کہاں سے نکلیں گے؟ آنکھوں سے۔ آنسو ایسے کہے گی جاجا تجھے پیر کو چوٹ لگی ہے میں کیوں آنسو بہاؤں؟ آنکھ ایسے کہے گی؟ سی اور ہائی کی آواز کہاں سے نکلے گی؟ منہ سے نکلے گی۔ منہ بولے کہ نہیں میں کیوں شور بجاؤں، جا کر تم کیوں ٹوٹتی ہے تو نہیں۔ اگر اس طریقے کے ساتھ جسم کے اعضاء ایک دوسرے سے لاتعلق ہو جائیں تو یہ انسان کی موت کی علامت ہے کہ مر کر ہی انسان کے اعضاء ایک دوسرے سے لاتعلق ہوتے ہیں۔ زندہ ہوتے ہوئے انسان کے اعضاء ایک دوسرے سے لاتعلق نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، آج ہم امت مسلمہ کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ بالکل مردہ جسم کی مانند ہے۔ سالوں سے شام پہ مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، فلسطین میں مسلمانوں پہ مظالم ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ زندہ انسانوں پر بم برسا کر جلا دیے جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے، جیسے انسان تھے ہی نہیں، کوئی مکھی مچھر تھے مر گئے ختم ہو گئے۔ کشمیر کے اندر مہینوں سے کئی مہینوں سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے۔ ہماری تو آرام والے لاک ڈاؤن میں بھی چیخیں نکل گئی ہے نا، ہمیں جوتے تو نہیں پڑ رہے نا، ہمیں گولیاں تو نہیں لگ رہی نا، ہماری عورتوں کو گھروں سے گھسیٹ کر روڈ پر تو نہیں لایا جا رہا نا، ہمیں صرف کہا جا رہا ہے اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، دکان نہیں کھولو، تب بھی ہماری چیخیں نکل گئی ہیں۔ ہاں تب بھی ہمارے ہاتھ پیٹ پر آ گئے ہیں کہ اب پیٹ میں کیا ڈالیں، کہاں سے کھائیں۔ کبھی ان مسلمانوں کے لیے ہم نے سوچا جن کو لاک ڈاؤن کر دیا گیا ہے، ٹھیک ہے، نہ صرف لاک ڈاؤن کر دیا گیا بلکہ خواتین کو گھروں سے نکال کر بازاروں میں مارا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، جوانوں کو مارا جا رہا ہے، بوڑھوں کو قید کیا جا رہا ہے۔ وہاں کے لوگ یہ فتویٰ لے رہے ہیں علماء سے کہ مولوی صاحب بتائیے ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے اب کوئی چیز باقی نہیں رہی ہے، جو گلی میں کتے اور بلیاں پھر رہی ہیں کیا انہیں ذبح کر کے ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کھائیں؟ آپ اندازہ لگاؤ کہ ان کی زندگی کتنی تنگ ہوگی۔ کیا ہم نے اس کا احساس اپنے اوپر کبھی طاری کیا؟ کیا اس کا درد ہم نے کبھی محسوس کیا؟ کم سے کم درجہ یہ ہے انسان کا، دیکھیں نا، انسان جب بے بس ہو جاتا ہے، اس کے اختیار میں کچھ بھی نہ ہو، تو جو مومن ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ہاتھ اٹھا لیتا ہے کہ اللہ میری کوشش جہاں تک تھی میں نے کر دیا، اب آگے جو ہے میرے بس کا نہیں ہے، اب آگے تو مدد فرما۔ میں اپنے آپ سے بھی پوچھتا ہوں اور آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ ہم نے کشمیر والوں کے لیے کتنی مرتبہ دعا کی ہے، ہم نے فلسطین والوں کے لیے کتنی مرتبہ دعا کی ہے، ہم نے شام والوں کے لیے کتنی دفعہ دعا کی ہے، ہم نے عراق والوں کے لیے کتنی دفعہ دعا کی ہے، ہم نے لیبیا والوں کے لیے کتنی دفعہ دعا کی ہے، ہم نے برما والوں کے لیے کتنی دفعہ دعا کی ہے۔ جو کم سے کم درجہ ہے، ہم اس کم سے کم درجے کے معیار پر بھی پورا نہیں اتر رہے ہیں، اس پر بھی ہم پورا نہیں اتر رہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب مسلمانی کا دعویٰ کرنے والا انسان، ٹھیک ہے نا، ہمارے مسلمان پاس جو نام کے مسلمان ہوتے ہیں نا، دین اسلام سے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، پھر وہ اللہ پر اور اسلام پر اعتراض کرتے ہیں، کہتے ہیں عجیب ہے جی، چلو اٹلی والے تو کافر ہے وہاں عذاب آ گیا، امریکہ بھی کافر ہے وہاں عذاب آ گیا، اور جو ہے وہ باقی دوسرے ملک جو کافر ہے وہاں عذاب آ گیا، ہم تو مسلمان ہیں بھائی، ہمیں کیوں عذاب آیا؟ تو مسلمانوں تو کوئی اللہ کے رشتہ دار تو نہیں ہو، جو بھی جرم کرے گا سزا پائے گا، اور ہم میں مسلمانی ہے کتنی؟ ہاں ہم میں مسلمانی ہے کتنی؟ سب سے پہلی مسلمان ہونے کی نشانی ہے نماز۔ ہمارا کتنا پرسنٹ تک کا نماز پڑھتا ہے؟ 100 میں
سے 20 آدمی بھی ہمارے نمازی نہیں ہیں. آگیا سمجھ؟ 100 میں سے 20 آدمی بھی ہمارے نمازی نہیں ہیں اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. 100 میں سے 5 آدمی بھی ہمارے زکوٰۃ نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. ملاوٹ ہم کرتے ہیں، دوائیوں میں زہر بھر کر لوگوں کو مارا ہم نے. ہاں جی، کھانے پینے کی کون سی چیز ہے جو پاکستان میں خالص ملتی ہے؟ ایک چیز ہم نے جو ہے اس کے اندر ملاوٹ کر دی ہے. یہ جو حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کو میں درخواست کروں گا کہ یہ جو نشان والے مسلح ہیں صرف ان پر بیٹھے تاکہ بعد میں آپ کو صف بنانے میں تکلیف نہ ہو. یہ مل کر کھڑا نہیں ہونا ہے صفوں میں عیدگاہ عید میں، ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ وہ کرونا کا ایک طوفان اٹھا ہوا ہے یا نہیں ہے وہ ہمیں نہیں. ہمیں تو ہمارے بزرگوں نے کہا ہے، ظالم حکمران تو مسجدوں کو تالے لگا رہے تھے. تو ہمارے علماء بزرگوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ بات چیت کر کے ایک طریقہ کار وضع کیا کہ ٹھیک ہے بھائی ہم نمازیوں کو جدا جدا کھڑا کر دیں گے. حالانکہ مل کر کھڑا ہونا سنت موقدہ ہے اور عام حالات میں اگر مل کر کھڑا نہیں ہو تو مکروہ تحریمی ہے. لیکن اب کیونکہ دشمن، ایک دشمن تو سیدھا دشمن ہوتا ہے اور ایک دشمن باطنی دشمن ہوتا ہے، منافق دشمن ہوتا ہے جس میں ہمارا حکمران طبقہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو وہ مساجد کو سب سے پہلے کرونا نے پاکستان میں قدم رکھا تھا یا نہیں رکھا تھا، لیکن جس ڈیٹ سب سے پہلے ٹارگیٹ پر 2 چیزیں آئی تھیں، مدرسے بند کرو مسجدیں بند کرو، مدرسے بند کرو مسجدیں بند کرو، ٹھیک ہے نا جی؟ اور تیسرا ٹارگیٹ بیچاری تبلیغی جماعت کو بنا دیا خواہ میں. ہاں جی، تبلیغی جماعت جو بیچارہ 4 مہینے سے واپس آ رہا ہے، چل بھائی ٹیسٹ کر، چل بھائی ٹیسٹ کر، اٹھا کر 14 دن کی جگہ 28 دن جو ہے وہ 50 دن جو ہے وہ مسجدوں میں قرنطینہ کر رکھا ہے ان بیچاروں کو. تو ان لوگوں کا تھا، لہذا ہمارے بزرگوں نے طے کیا کہ بھائی ہم مسجدیں بند نہیں کریں گے، لیکن جیسے آپ کہتے ہو ہم ویسے نماز پڑھ لیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ فاصلہ رکھو. تو ہمارے بزرگوں نے کہا فاصلہ رکھو. مولانا تقی عثمانی صاحب نے ابھی حال ہی میں کہا، خط بھی لکھا ہے پورے پاکستان کی قوم کو، مفتی مجیب الرحمان صاحب نے یہ حضرات کے بیانات کیا ہیں کہ بھائی حکومت کو موقع نہ دو کہ وہ مسجدیں بند کریں، ٹھیک ہے نا؟ حکومت طاق میں ہے کہ کوئی موقع ملے. اب 6 دن پہلے دادو میں اعتکاف میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ڈنڈے مار کر نکالا ہے باہر کہ کورونا آئی. سمجھے نا؟ ڈنڈے مار کر اعتکاف سے. انڈیا میں نہیں، دادو انڈیا میں. ہاں بھائی کون سے ملک میں؟ اسرائیل میں، پاکستان میں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ بولتے نہیں ہیں سب، ساری رات جاگے ہوں گے نا، آخر چاند رات تھی نا، انجوائے کیا ہوگا نا، تو تھکے ہوئے ہوں گے. اب بول رہے ہیں کہ مولوی صاحب نماز پڑھائے تو جان چھوڑے تو ہم بھی جائیں، جا کر بستر میں سو جائیں سارا دن، ٹھیک ہے نا جی؟ تو پاکستان میں، کون سا پاکستان؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لیا گیا پاکستان. اس پاکستان میں مسجدوں میں معتکفین کو لاٹھیاں مار کر بھگایا گیا ہے اور مسجدوں کو سیل کیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ کون سے صوبے میں دادو؟ سندھ میں. اور سندھ کا حکمران پتہ ہے کون ہے؟ حضرت قبلہ سید زادہ. شاہ جی تیرے نانا نے مسجدوں کو آباد کرنے کا کہا ہے، یا تو تو اپنے نانا کا سچا نواسا نہیں ہے، کھل کر بول. سندھی قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے اپنے آپ کو سید کہتا ہے. اگر سچا سید ہے تو جو نسلی سید ہوگا وہ کبھی بھی اپنے نانا کی مسجدوں کو بند نہیں کرے گا. صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے. نانا، ارے نانا سے ساتھ نبھانا تو حسین سے سیکھ، جس نے مسجد بھی نہیں ہے، وضو خانہ بھی نہیں ہے، مصلی بھی نہیں ہے، ہاں جماعت بھی نہیں ہے، تیروں کی بارش، تلواروں کی بارش. پتہ ہے کہ اس تیر سے، اس تلوار سے میری موت واقع ہو جائے گی، لیکن اس وقت بھی جب نماز کا ٹائم آیا ہے تو اللہ اکبر کہہ کر نیت میں باندھ گیا ہے. اور شادی تو ایک کرونا کی بیماری سے ڈر کر مسجدوں کو بند کرتا ہے؟ تیرے پیش رو پیغمبر کے سچے نواسے حسین نے کربلا کے میدان میں بھی نماز پڑھ کر دنیا کو یہ پیغام دے دیا کہ زمین الٹ
جائے، آسمان نیچے آ جائے یا چاند سورج ستارے بے نور ہو جائیں، کچھ بھی وبا ہو جائے، لیکن محمد کا نواسا نماز نہیں چھوڑے گا۔ یہ ہے ان کا حال۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ عمل ان لوگوں کا اچھا ہے؟ یہ جو ہم آپ کو کہہ رہے ہیں کہ الگ الگ بیٹھو، مصلی چھوڑ کر بیٹھو، یہ ایک مجبوری کے تحت بول رہے ہیں، تاکہ ان دین کے مسلمان نما دین دشمن، ایک تو سیدھا کافر دشمن ہوتا ہے نا، لیکن ایک دشمن وہ ہوتا ہے جو مسلمان نما ہوتا ہے۔ وہ یوں نہیں کہے گا کہ مسجد بند کر دو، وہ کہے گا نہیں یہ مسجد میں بیماری پھیلے گی اس لیے گھر میں نماز پڑھو، ہم آپ کو نماز سے تھوڑی روک رہے ہیں۔ مجھے بتاؤ سندھ میں جتنے کیس آئے ہیں اس میں نمازی کتنے مرے ہیں کرونا سے؟ نہیں ملیں گے آپ کو۔ مارکیٹوں سے اٹھا کر کرونا لے گئے ہو تو اور باتیں، نماز میں مسجد میں کرونا کی بیماری کسی نمازی کو نہیں لگے گی۔ کیوں کہ کرونا بیماری ہے۔ کیا ہے؟ بیماری مطلب تکلیف ہے، تکلیف مطلب اذیت ہے، اور یہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا۔ سب بولو اللہ کا گھر ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے پاس کوئی مہمان آپ کے گھر میں آ جائے، اچانک لائٹ چلی جائے تو آپ فوراً جنریٹر اسٹارٹ کیوں کرتے ہو؟ کہ مہمان کو تکلیف نہ آئے، ہے یا نہیں ہے؟ فریج میں دیکھا ٹھنڈے پانی کی بوتل نہیں ہے، فوراً برف دوڑ کر بچے سے منگواتے کیوں ہو؟ مہمان کو تکلیف نہ آئے۔ کھانے کے طرح طرح کے آئٹم بنا کر مہمان کے سامنے کیوں رکھتے ہو؟ تاکہ مہمان کھل کر کھائے۔ ارے مجھ جیسا تجھ جیسا خسیس انسان اپنے گھر میں آئے ہوئے ایک مہمان کو تکلیف سے بچاتا ہے، تو وہ رب کائنات اپنے گھر میں آئے ہوئے نمازی پر بیماری کیسے تھوپے گا؟ صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح ہے۔ مت بکواس کرو کہ مسجد سے کرونا لگے گا، یہ شیطانی سوچ ہے۔ نہیں لگتا مسجد سے کوئی کرونا، نہیں لگتی مسجد سے کوئی بیماری، اس لیے کہ مسجد شفا کا گھر ہے، مسجد حکمت کا گھر ہے، اور اس مسجد کا مالک اللہ ہے جس کا نام حکیم ہے۔ تو میرے عزیز دوستو محترم بزرگوں، میں جتنے حضرات بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پھر کہتا ہوں، اپنی نشست صرف اس مصلی پر رکھیں جس مصلی پر نشان ہے۔ خالی مصلی سے اٹھ جائیں، بے شک کھلے ہو کر بیٹھ جائیں، خالی مصلی سے اٹھ جائیں۔ جس مصلی پر یہ وائٹ قسم کا تیر لگا ہوا ہے ان مصلوں پر بیٹھیں، خالی مصلی کو چھوڑ دیں، کیونکہ نماز کے وقت آپ کو پھر یہی کہا جائے گا، اس وقت ضائع ہوگا آپ حضرات کا کہ بھائی صفوں میں جو ہے وہ فاصلہ رکھیں، پھر اس وقت ضائع ہوگا۔ اس لیے پہلے سے ہی ابھی سے ہی آپ تمام حضرات صرف ان مصلوں پر بیٹھیں جن پر نشان لگے ہوئے ہیں، تاکہ نماز کھڑی ہوتے وقت ضائع نہ ہو۔ اور یہ صرف ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں علماء کرام نے ایسا کرنے کے لیے، حکومت کے حکم کو ہم جوتی کی نوک پر رکھتے ہیں، صحیح ہے یا غلط ہے؟ لیکن علماء ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہمیں وہ جیسے کہیں گے ہم ویسے کریں گے، اس لیے کہ ایمان میں بھی وہ ہم سے اعلیٰ ہیں، علم میں بھی وہ ہم سے اعلیٰ ہیں، تقویٰ میں بھی وہ ہم سے اعلیٰ ہیں، دین سمجھنے میں بھی وہ ہم سے اعلیٰ ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، اس لیے ہمیں علماء اکرام کی پیروی کرنی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، ہمارے مسلمان ایسے مسلمان جن کو استنجا کرنے کا طریقہ بھی صحیح نہیں آتا ہے، جھٹ سے مولوی صاحب پر اعتراض کر دیتے ہیں۔ آج کل چاند کی بحث چل رہی ہے نا، ایک اور مولوی بھی پیدا ہو گیا، کلیجیو موٹا ڈبو، یہ بھی مولویوں کی صف میں آ کر کھڑا ہو گیا چاند کے لیے بحث کرنے کے لیے۔ جانتے ہو نا بھائی ڈبو کو، جانتے ہو؟ رات ٹیلی ویژن پر بیٹھا ہوا تھا، بڑی پخ کر رہا تھا بیٹھا ہوا، لیکن وہ تو 4 دن سے چیخ رہا تھا کہ اتوار کو عید ہے، اتوار کو عید ہے۔ عوام نے اس کے منہ پر تھوک دیا، جب تک علماء نے اعلان نہیں کیا تب تک کسی نے عید قبول نہیں کی۔ یہ پاکستان کا عوام بتاتا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر ہمیں اعتماد ہے تو صرف علماء پر ہے، ڈبو جیسے جاہلوں پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔
تو علماء پر کبھی بھی نہیں. کوئی مفتی شہاب الدین کوکرزئی پر کیچڑ اچھالتا پھر رہا ہے, کوئی مفتی مجیب الرحمان صاحب پر کیچڑ اچھالتا پھر رہا ہے. کسی بھی عالم دین پر غلط لفظ استعمال نہ کرو. کیوں؟ اس لیے کہ نبی پاک نے فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں. ہمیں نبی کی نسبت کے ساتھ علماء کی عزت اور احترام, میری بھلے نہ کرنا, آپ ساتھ سمجھ رہے کہ اپنی عزت کرانے کے لیے کہنا, میری بھلے نہیں کرو, لیکن باقی علماء اکرام کی عزت کرو, احترام کرو. اور انہیں کی عزت اور احترام کرتے ہوئے ہم نے یہ ان کا فیصلہ مانا ہے. اور دوسری بات کہ علماء اکرام نے یہ بھی کہا ہے کہ عید میں اس مرتبہ معانقہ نہ کرو تو بہتر ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بالکل حرام ہے گلے ملنا, ایسا نہیں کہا ہمارے علماء نے. حکومت تو کہہ رہی ہے کہ بالکل حرام ہے, نہیں مرو ورنہ مر جاؤ گے. ٹھیک ہے نا جی. میں تو ابھی تک الحمدللہ نہیں مرا ہوں. کون سا کس تاریخ سے یہ کرونا کی مصیبت ملک میں نازل ہوئی تھی؟ کسی کو ڈیٹ یاد ہے؟ ہماری قوم کا ویسے 27 فروری. 27 فروری سے ہمارے یہاں ملک میں کرونا صاحب تشریف لائے تھے, اور اس وقت سے بہت سے لوگوں نے ناک پہ چڑھا لیے تھے, ہاتھ پہ چڑھا لیے تھے, نہیں مل رہے تھے. اللہ کا فضل ہے, میں کسی سے مسافے میں پہل نہیں کر رہا تھا اس دوران. ہو سکتا ہے کہ اگلا بیچارہ نہ کرنا چاہتا ہو, شرما شرمی میں میرے ساتھ کر رہا ہو, لیکن میں نے الحمدللہ کبھی بھی کسی کو نہیں روکا. جو آیا ہے ہاتھ ملایا ہے تو ہاتھ ملایا ہے, گلے ملایا ہے تو گلے ملایا ہے. اللہ کا فضل ہے. اگر کرونا آیا بھی ہوگا مجھے پتہ نہیں ہے, وہ چلا گیا ہوگا کہ ملا ٹھیک ہے, اس کو تو کوئی اثر ہی نہیں ہوگا, واپس چلا گیا ہوگا. اس لیے بہرحال احتیاط بھی کرنی چاہیے, لیکن اس کو فرض اور واجب کے درجے میں نہیں لینا چاہیے. ٹھیک ہے نا. جس کا ایمان پختہ ہے 100% اللہ سے ہونے کا یقین ہے, ٹھیک ہے نا, تو بے شک ملو. ٹھیک ہے نا. پھر بعد میں نہ چلانا اگر خدا نخواستہ بیماری آ جائے کہ یار فلانے سے میں گلے ملا تھا اس لیے میرے کو چپک گئی ہے. نہیں, پھر یہ کہنا ہے کہ بھائی مقدر میں لکھا تھا اس لیے چپک گئی ہے. اور ویسے لوگ نہیں مرتے ہیں کرونا کے بغیر, نہیں مرتے. ویسے عجیب بات ہے, کرونا کی تشریف آوری کے بعد دل کے پیشنٹ بھی مرنا بند ہو گئے, شوگر کے پیشنٹ بھی مرنا بند ہو گئے, ہیپاٹائٹس کے مریض بھی مرنا بند ہو گئے. پہلے یہاں پر روزانہ 4-5 اعلان میت کے ہوتے تھے ہماری جامع مسجد میں. ابھی تو جیسے لوگوں نے مرنا ہی چھوڑ دیا. ٹھیک ہے نا جی. یہ عجیب بیماری آ گئی شاید اس کے احترام میں باقی بیماریوں نے ہاتھ باندھ کر کوشا نشینی اختیار کر لی ہے کہ چل بھائی فی الحال تو لوگوں کو مارتی رہے. کوئی بیماری کسی کو نہیں مارتی ہے, مارتا کون ہے؟ مل کر بولو, اللہ. کون مارتا ہے؟ اللہ. موت و حیات کا مالک کون؟ اللہ. لیکن یہ زبان کے ساتھ نہیں, دل کے ساتھ یقین کرو. تو ایک مولوی صاحب انہوں نے یقین پہ بات کر رہا ہوں, انہوں نے کہا کہ بھائی بسم اللہ میں بڑی برکت ہے. اگر بسم اللہ پڑھ کر آپ دریا میں چلے جاؤ تو دریا سے بھی اوپر چلے جاؤ گے, دریا میں ڈوبو گے نہیں. ایک بیچاری جاہل ان پڑھ سی ضعیف کمزور بڑھیا جو ہے وہ اس نے سن لیا مولوی صاحب کا بیان, تو اس نے جو ہے کہا کہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اس نے وہ دریا سے پرلی طرف جو ہے وہ بیلا تھا, وہاں سے لکڑیاں کاٹ کر لاتی تھی, تو اس نے بسم اللہ پڑھی, چلتی چلتی دریا کے اوپر سے پرلی طرف سے لکڑیاں کاٹ کر لے آئی. اب جب لکڑیاں کاٹ کر لے آئی تو اس نے کہا یہ تو مولوی صاحب نے بڑا اچھا کام کیا ہے. ایک آنا کشتی کا کرایہ جانے کا, ایک آنا کشتی کا کرایہ آنے کا, 2 آنے ڈیلی اس کو خرچ ہونے تھے. 2 دن کے بعد 4 آنے جب اس کے بچے, اس نے کہا اتنا اچھا وظیفہ مولوی صاحب نے بتایا ہے, اب میں جا کر مولوی صاحب کو مٹھائی تو دے دوں. ٹھیک ہے جی. اب جب مولوی صاحب کے پاس مٹھائی لے کر پہنچی, صحیح مولوی صاحب یہ مٹھائی لیجیے. یہ میرے جیسے مولوی صاحب کی بات ہو رہی ہے, بزرگوں جیسے مولوی صاحب کی نہیں ہو رہی ہے, سمجھے نا جی. تو اب جب کہا کہ مولوی صاحب بتایا, مولوی صاحب نے کہا کس چیز ہے؟ کہا صحیح آپ نے وظیفہ بتایا تھا, میں تو بسم اللہ پڑھتی ہوں دریا سے پار, بسم اللہ پڑھتی ہوں دریا کیا, مجھے تو کوئی خطرہ نہیں. مولوی صاحب کی حیرت سے آنکھیں کھل گئی. اما جی تم باقی بسم اللہ پڑھ کے چلی جاتی ہو, مولوی صاحب آپ ہی نے تو بتایا تھا مجھے وظیفہ. اچھا ڈوبتی ووبتی بالکل بھی نہیں ہو؟ نہیں. پیر ویر بھی نہیں جاتے اندر؟ نہیں. مولوی صاحب کو جوش چڑھا, انہوں نے کہا یہ بڑھیا جب بسم اللہ پڑھ کے جا رہی ہے تو میں مولوی صاحب ہو کر کیوں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے نا جی. اب مولوی صاحب نے اپنے شاگردوں کو ساتھ لیا, بڑے بڑے رسے لیے, اپنی کمر میں باندھے, اور شاگردوں کو کہا کہ یہ رسے پکڑ کر رکھو, میں جب دریا میں اترنے لگوں اگر ڈوبوں تو کھینچ لینا. اتفاق سے وہ جب دریا میں اترنے لگا تو ظاہر ڈوبنا تو تھا ہی نا, ہمارے جیسا یقین تھا. ٹھیک ہے نا جی. تو ڈوبنا تھا اس نے, وہ ڈوبنے لگا تو شاگردوں نے کھینچ لیا. تو اتنے میں وہاں سے بڑھیا بھی آ گئی, کوئی والی بڑھیا. وہ جب آئی تو اس نے ہنس کر کہا صاحب مولوی صاحب
یہ کمر میں رسا باندھ کر نہیں چلنا ہے، بغیر رسے کے چلنا ہے نا؟ اللہ پر پورا یقین رکھو۔ انسانوں تم سے زیادہ تو پرندوں کو اللہ پہ یقین ہے۔ کوئی پرندہ بھوک سے مرا ہے؟ ہاں، پرندے کاروبار کرتے ہیں، ان کی دکانیں ہیں، ان کی مارکیٹیں ہیں؟ نہیں ہیں۔ انسان تو بھوک سے مرتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن پرندے اور چرندے مرتے ہوئے بھوک سے نہیں دیکھے ہیں۔ کھلانے والی ذات اللہ کی ہے، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے، زندگی دینے والی ذات اللہ کی ہے، موت دینے والی ذات اللہ کی ہے، بیماری دینے والی ذات اللہ کی ہے، شفا دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ کرونا میں جرت نہیں کہ اللہ کہہ دے کہ اس کو بیماری کرونا لگ بھی جائے لیکن موت نہیں آنی تو نہیں آئے۔ کرونا میں جرت نہیں کہ ایک کرونا کا مریض میرے ساتھ گلے بھی مل لے، لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے کہ جراثیم شفٹ نہیں ہو تو نہیں ہوں گے۔ لیکن یہ یقین لائیں کہاں سے؟ یہ یقین لائیں کہاں سے؟ مولوی صاحب نے بیان کیا کہ لگا بھائی نماز پڑھا کرو، اللہ مال میں برکت دیں گے۔ ایک کوئی بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان کا اس نے کہا چلو مال، اس کی ایک تھی اس کی 4 بھینسیں اور ایک بچڑا۔ اب اس نے جب فجر کی نماز پڑھی گھر لوٹا تو ایک بھینس اللہ کو پیاری۔ اس نے بولا مولوی صاحب نے تو بولا تھا نماز پڑھنے سے برکت ہوگی، یہ تو بھینس ہی گئی۔ پھر دوسری نماز پڑھنے کے لیے زور میں آیا، ظہر نماز پڑھ کے گھر گیا تو دوسری بھینس اللہ کو پیاری۔ اب یہ غصے میں پھر مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آیا تو تیسری بھینس اللہ کو پیاری۔ پھر عشاء کی نماز پڑھ کے گھر آیا تو چوتھی بھینس بھی اللہ کو پیاری۔ سب ختم، ایک بچڑا۔ غصہ تو بہت آ رہا تھا، مولوی صاحب نے کیا مجھے بتایا نماز پڑھنے سے برکت کیا آئے گی، یہ تو سارا کے سارا برباد ہو گیا میرا۔ اب یہ غصے میں سویا ہوا تھا، وہ جو بچڑا تھا وہ اکیلا بھیں بھیں کر رہا تھا، شور مچا رہا تھا۔ اب مولوی صاحب کو کوئی بیچارہ کچھ کہہ نہیں سکتا تھا، بچڑے کو اٹھ کر کہنے لگا بس کر تو ایک سجدے کی بیمار نہیں ہے، ابھی سجدہ کروں گا مر جائے گا۔ تو میرے بھائی جی بھائی، تو ایسے کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ آپ نماز پڑھنے لگ جاؤ اللہ تعالیٰ ڈالروں کی بارش کر دے گا۔ ایسا ہوگا نا کہ ٹنڈو آدم کا کوئی بھی مسلمان یا کافر بھی نماز پڑھنے آ جائیں گے۔ ابھی نا اگر جتنے سب کے جوتے رکھے ہوئے نا، میرے جوتے آپ کے سب کے، ہم عید کی نماز پڑھ کر جائیں، 1000 روپے کی دستی ڈالر کی ہر ایک کے جوتے میں ہو، کیا سمجھتے ہو ظہر کی نماز میں عید سے زیادہ نمازی ہوں گے؟ ہے یا نہیں ہے؟ ظہر میں عید سے زیادہ نمازی ہوں گے کہ یار نماز پہ گئے تھے عید پر، 1000 روپے کی دستی ڈالر کی جو ہے نا وہ ہر ایک کے جوتے میں پڑی ہوئی، چلو ہم بھی نماز پڑھنے چلتے ہیں۔ اللہ کو نمازی بنانے میں کوئی مشکل نہیں ہے، سمجھے نا جی؟ کبھی اللہ دے کر آزماتے ہیں، کبھی اللہ لے کر آزماتے ہیں کہ یہ بندہ دکھ میں بھی میرا ہے یا سکھ میں میرا ہے، یہ بندہ صرف سکھ میں میرا ہے یا دکھ میں بھی میرا ہے۔ ہر حال میں اللہ کے بن کر رہو، ہر حال میں اللہ کے ساتھ رہو۔ یہ عذاب ہمارے اپنے اعمال اور کرتوتوں کے ہیں۔ بولتے ہم نے کیا کیا؟ ارے ساری زندگی چوری کی بجلی استعمال کی ہے، بولا کیا کیا ہے؟ ساری زندگی دودھ میں ملاوٹ کی ہے، بولا کیا کیا ہے؟ ساری زندگی دوائیوں میں زہر ملا کر بیچا ہے، بولتے کیا کیا ہے؟ ساری زندگی تم نے لکڑی کا برادہ پتی میں ملا کر قوم کو کھلایا، بولتے کیا کیا ہے؟ اور تو اور ہمارے ٹھیلے والے بڑے بڑے انجیکشن لے کر تربوز میں لال رنگ ملا رہے ہیں، میٹھا ملا رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ اتنے ایماندار ہیں، کچھ بھی نہیں کیا۔ پتہ نہیں ہے وہ رنگ کیسا ہے، کیا ہے، زہر ہے۔ ہاں مجھے کسی نے بتایا، بولا لاک ڈاؤن کے بعد مولوی صاحب کپڑے والوں نے سب نے نہیں، کچھ اچھے بھی ہوتے ہیں، بولا کپڑے کی دکان یا دوسری جوتوں کی دکان جتنی ڈبل ریٹ لے رہے ہیں، ڈبل ریٹ۔ جوڑا 1000 کا ہے تو 2000 کا بیچ رہے ہیں، جوتا 1000 کا ہے تو 2000 کا۔ یہ کچھ نہیں، یہ شرافت ہے؟ یہ اخلاق اجازت دیتا ہے کسی مجبور اور لاچار آدمی کی جیب پر ڈاکہ ڈالنا؟ ایک ڈاکو وہ ہوتا ہے جو روڈ پر بندوق لے کر اور سینہ تان کر لوٹتا ہے، اور ایک ڈاکو وہ دکاندار ہے جو ناجائز منافع کما کر غریب کے پیسے سے، غریب کی جیب سے پیسہ لے رہا ہے، وہ بھی ڈاکو ہے۔ وہ مزدور بھی ڈاکو ہے جو صحیح کام نہیں کر رہا۔
وہ ڈاکٹر بھی ڈاکو ہے جو صحیح طریقے کے ساتھ مریض نہیں دیکھ رہا، وہ ٹیچر بھی ڈاکو ہے جو بچوں کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا رہا، وہ مولوی بھی ڈاکو ہے جو قوم کو صحیح رہنمائی نہیں دیتا۔ ہمارے پاس تو ڈاکو بھرے پڑے ہیں، بولتے ہیں وہ کیا ہو گیا ہے، ہم نے کیا کیا ہے کہ کرونا ہم پر مسلط ہو گئی ہے، ہم پر تو اس سے بڑی عذاب مسلط ہونا چاہیے تھا، ہم تو اس سے بھی بڑے کا مستحق تھے۔ توبہ کرو، گناہوں کی معافی مانگو، استغفار کرو، آئندہ گناہ نہ کرنے کا اللہ سے وعدہ کر کے اٹھو یہاں سے کہ یا اللہ ہم آئندہ گناہ نہیں کریں گے، ہم توبہ کرتے ہیں، ہم ناجائز منافع نہیں کمائیں گے، ہم چیزوں میں ملاوٹ نہیں کریں گے، ہم دھوکہ نہیں دیں گے، ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم شراب نہیں پیئیں گے، ہم غیبت بھی نہیں کریں گے، ہم تہمت بھی نہیں لگائیں گے۔ یہ وعدہ کر کے اللہ سے اٹھو۔ آج جب آئی ہو، اللہ کے در پر آئی ہو تو توبہ کر کے اٹھو، گناہوں کی معافی مانگ کر اٹھو۔ میرے عزیز دوستو، اس کو مذاق مت سمجھو۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ عید عطا فرمائی، اس عید کی خوشیوں میں اعتدال لاؤ، حد سے زیادہ مت اچھلو، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے مسلمان بہت سی جگہوں پر ظلم کا شکار ہے، اور پھر ابھی تازہ کل پرسوں کراچی کے اندر کتنا بڑا اندوہناک سانحہ ہوا ہے، وہ بھی تو ہمارے مسلمان تھے، کتنوں کے سہاگ گزرے ہیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے، کتنوں کی سروں سے سایہ ختم ہو گیا ہے۔ آج ان کے گھروں میں عید نہیں ہوگی، انہوں نے کپڑے نئے نہیں پہنے ہوئے ہوں گے، انہوں نے خریداری ابھی کی ہوئی ہے تو ان کو ہاتھ نہیں لگایا ہوگا۔ کتنے گھر ہیں جو ابھی تک میت آنے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہوں گے کہ ڈی این اے ہوگا، اس کے بعد لاش ملے گی، اور کیسی لاش ملے گی کہ پہچانا بھی نہیں جائے گا، ہڈیوں کا ایک گٹھڑی ہوگی کہ یہ جناب آپ کے والد صاحب کی لاش ہے، یہ آپ کے بھائی کی لاش ہے، یہ آپ کی امی جان کی لاش ہے۔ اس لیے اپنی خوشیوں میں اعتدال رکھو، دوسروں کے لیے خوشیاں قربان کرو گے، اللہ آپ کو خوشیاں دیں گے۔ آخری بات، ہمارے ملک کے حکمران وقتاً فوقتاً عقیدہ ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہم نے تو کچھ بولیوں نے تو شروع میں ہی کہہ دیا تھا کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے، ہم نے کہا یار یہودی ایجنٹ کیسے، پاکستانی ہے یہ تو ہم نہیں مانتے تھے، لیکن اب وزیر اعظم کے ناجائز اور غلط حرکتوں کی وجہ سے ہمیں یہودی ایجنٹ کا تو پتہ نہیں، لیکن اب یہ کنفرم ہوا چلا ہے کہ وزیر اعظم قادیانی ایجنٹ ضرور ہے۔ پہلے حج کے فارم سے ختم نبوت کا حلف نامہ ختم کیا، مسلمان آتے کے ساتھ ایک قادیانی کو وزیر بنایا، مسلمانوں نے شور کیا، واپس لے لیا، پھر ختم نبوت کے حلف نامہ ختم کیا، مسلمانوں نے شور کیا، پھر واپس کر لیا، پھر الیکشن لڑنے کے لیے جو فارم بھرتے ہیں اس فارم میں جو ختم نبوت کا حلف نامہ تھا وہ ختم کیا، پھر شور مچا، پھر بحال کر دیا، پھر ابھی تازہ پچھلے دنوں کیا حرکت کی کہ قادیانیوں کو اقلیتی کمیشن میں شامل کرنے کا اعلان کیا۔ اقلیتی کمیشن کیا ہے؟ اقلیتی کمیشن یہ ہے کہ جتنے بھی پاکستان میں غیر مسلم اقلیتیں ہیں ان سب کے 2 ممبر لیے جاتے ہیں اور ان کا ایک کمیشن بنتا ہے، وہ اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان میں کام کرتے ہیں، حکومت کو سفارشات دیتے ہیں۔ انہوں نے اٹھا کر قادیانیوں کو بھی اس میں شامل کر دیا۔ پہلی بات تو یہ کہ قادیانیوں کو 1974 کے اندر شہید ختم نبوت ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنل اسمبلی سے کافر قرار دیا یا نہیں دیا؟ اب میں نے بھٹو کو شہید کہا ہے تو بہت لوگوں کے پیٹ میں مروڑ بھی پیدا ہو گئی کہ بھائی میرا پیپلز پارٹی سے کوئی، میں پیپلز پارٹی کا کارکن نہیں ہوں، ہاں میں علماء کی جماعت کے بعد پاکستان کی جماعت میں اگر کسی پارٹی کا ہمدرد ہوں، تھوڑی سی بھی ہمدردی رکھتا ہوں تو وہ پیپلز پارٹی سے رکھتا ہوں، اس لیے کہ پیپلز پارٹی کا بانی ذوالفقار علی بھٹو تھا، اور ذوالفقار علی بھٹو وہ شخص تھا جس نے قادیانیوں کا پاکستان میں منہ کالا کر کے ان کی لاش کو دفن کرنے کی کوشش کی تھی۔ کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے، مجھے کوئی روٹی نہیں دیتا، مجھے روٹی اللہ دیتا ہے، سمجھے نا جی؟
تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، پیپلز پارٹی کا ہمدرد ہونے کے باوجود جب میں ان میں جو بات دیکھتا ہوں، ابھی بھی تو شاہ صاحب کے لیے کیے نا خدمت میں نے، تو اندھا ہمدرد نہیں ہوں، غلطی ہوگی کوئی بھی کرے گا، ہم نشاندہی کریں گے۔ تو ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانی کو کافر قرار دیا، تو قادیانی نے کہا کہ یہ زانی شرابی اسمبلی کے ممبر، ان کی کیا مجال ہے کہ ہمیں کافر قرار دے، ہم نہیں مانتے، ہم کافر نہیں ہیں، اصل مسلمان ہم ہیں۔ نہیں مانا، اور آج تک قادیانی نہیں مانتے۔ قادیانی کیا کہتے ہیں؟ قادیانی کہتے ہیں کہ ہمیں پاکستان میں اپنے مذہب کی تبلیغ کرنے کی اجازت دی جائے، ہمیں پاکستان میں عبادت گاہیں بنانے کی اجازت دی جائے۔ قادیانیوں کا مذہب کیا ہے؟ میں ایک پوائنٹ بیان کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ قادیانیوں اور ہمارے مذہب میں کیا فرق ہے؟ آپ سے میں پوچھتا ہوں، دنیا میں محمد رسول اللہ کتنے ہیں؟ سب بولو۔ جن کا ایمان ہے رسول اللہ کی صداقت کی گواہی بلند آواز سے دو، محمد رسول اللہ کتنے ہیں؟ ایک محمد رسول اللہ ہے۔ کون سا محمد رسول اللہ؟ وہ محمد رسول اللہ جو عبداللہ کا لخت جگر ہے، وہ محمد رسول اللہ جو آمنہ کا در یتیم ہے، وہ محمد رسول اللہ جو عبد المطلب کا پوتا ہے، وہ محمد رسول اللہ جو ابو طالب کا بھتیجا ہے، وہ محمد رسول اللہ جو خلفائے راشدین کا پیغمبر ہے، وہ محمد رسول اللہ جو حسنین کا نانا ہے، وہ محمد رسول اللہ جو حمزہ کا بھتیجا ہے، وہ محمد رسول اللہ جو فاطمہ کا ابا ہے، وہ محمد رسول اللہ جو خدیجہ اور عائشہ کا شوہر ہے۔ اس کے علاوہ کوئی اور ہے؟ نہیں ہے۔ ہم محمد رسول اللہ صرف اس کو مانتے ہیں جو رحمت للعالمین ہے، کہو بے شک۔ ہم محمد رسول اللہ اسے مانتے ہیں جو راحت للعاشقین ہے، کہو بے شک۔ ہم محمد رسول اللہ اسے مانتے ہیں جو خاتم النبیین ہے۔ ہم محمد رسول اللہ اسے مانتے ہیں جو نبیوں کے نبی ہے۔ ہم محمد رسول اللہ اسے مانتے ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے۔ ہم محمد رسول اللہ اسے مانتے ہیں جو مدینہ میں ہجرت کی۔ ہم محمد رسول اللہ اسے مانتے ہیں جس کا روزہ آج بھی مدینہ میں ہے۔ لیکن قادیانی کیا کہتے ہیں؟ مسلمانوں ذرا دل تھام کر سنو، ہمارا نبی پر، ہم پر نبی کا بھی کوئی حق ہے۔ ارے تمہارے باپ کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا آ کر کہہ دے کہ میں تیرا باپ ہوں، اس سے بڑی گالی ہوگی؟ نہیں۔ قادیانیوں کا نظریہ ہے ہم تو آدم سے عیسیٰ تک بھی 1.25 لاکھ نبیوں کو محمد رسول اللہ کے برابر نہیں مانتے، اس لیے کہ 1.25 لاکھ نبی امتی ہیں، میرا نبی ان کا نبی ہے۔ میرا نبی ان کا نبی ہے، وہ نبی اپنی امتوں کے نبی ہیں، میرے نبی کے وہ امتی ہیں۔ قرآن نے کہا، وعدہ لیا، اے میرے پیغمبروں میں تمہیں رسالت بھی دے رہا ہوں، نبوت بھی دے رہا ہوں، کتاب بھی دے رہا ہوں، لیکن یاد رکھو آخری زمانے میں جب میرا محبوب آئے گا، میرا لاڈلا آئے گا، میرا پیارا آئے گا، جب اسے نبوت اور رسالت دی جائے گی اور تمہارے ہوتے ہوئے آئے تو تمہاری نبوت بند، تمہاری رسالت بند، تمہاری شریعت بند، پھر تمہاری نجات بھی اسی میں ہے کہ محمد کا کلمہ ہو۔ اتنے بڑے نبی کے لیے قادیانی نے کیا لکھا؟ قادیانی کہتے ہیں کہ دنیا میں محمد رسول اللہ 2 مرتبہ آئے۔ آہستہ آہستہ لانا ڈالتے کہا محمد رسول اللہ دنیا میں 2 مرتبہ آئے۔ ایک مرتبہ جو آئے وہ تو جس کو ہم مانتے ہیں، کہا وہ کم شان والے ہیں، اس سے بڑی شان والا محمد رسول اللہ دوبارہ آیا دنیا میں۔ کون تھا؟ سنو کون تھا؟ کہا کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی قادیانی میں ہے، اور انہوں نے شعر لکھے کہ محمد پھر اتر آئے ہیں ہم میں، اور آگے سے بڑھ کر اپنی شان میں محمد دیکھنا ہو جس نے اپن غلام احمد کو دیکھے قادیانی۔ اگر قادیانیوں کان کھول کے سن لو، ایجنسیاں نوٹ کر لے میری بات کو، حکمرانوں کے ٹٹو بھی نوٹ کر لے میری بات کو، اگر پاکستان میں قادیانیوں کو اقلیت کے طور پر منانا ہے تو ان نظریات کو ختم کرنا پڑے گا۔ ہم مر
تو سکتے ہیں، ہم کٹ تو سکتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ کی گستاخی برداشت نہیں کر سکتے۔ ہم نہیں اجازت دیں گے قادیانیوں کو پاکستان میں آزادی کی۔ دے دیں اجازت؟ قادیانی تبلیغ کریں کہ نہیں دیں گے اجازت۔ عمران خان، یہ 5 سال کی حکومت پر مت پوچھو، تم سے بڑے بڑے آئے، تمہارا باپ نواز شریف جو تمہیں اسپتال کی زمین دے کر گیا تھا، جس نے تمہیں چندے دے کر اسپتال بنوایا تھا، شوکت خانم، وہ تمہارا باپ آج دھکے کھا رہا ہے۔ یہی نواز شریف تھا، اس نے کہا تھا قادیانی میرے بھائی ہیں، نبی کے دشمنوں کو اس نے بھائی کہا تھا، آج خدا نے ذلیل کر دیا ہے، آج دھکے کھا رہا ہے، آج ان کی حکومتیں چھن گئی ہیں۔ نواز شریف اور شہباز شریف نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ہمارے علاوہ کوئی پاکستان پر اور پنجاب پر حکومت کرے گا، آج دھکے کھا رہے ہیں۔ میرے اللہ کی مار ایسی ہوتی ہے، میرا اللہ اپنی گستاخی برداشت کر سکتا ہے، میرا اللہ ہر ایک کی گستاخی برداشت کر سکتا ہے، لیکن اپنے محبوب کی گستاخی برداشت نہیں کرے گا۔ کہاں گیا وہ الطاف حسین؟ کہاں گیا وہ الطاف حسین؟ عمران خان میں تجھے سمجھا رہا ہوں، کراچی میں جا کر دیکھ، الطاف کی بے ادبی کرنے والا زندہ نہیں رہ سکتا تھا، آج کراچی کی دیواروں پر الطاف کتا لکھا ہوا ہے، کچھ نہیں ہو رہا۔ آج وہ الطاف حسین جس کو کراچی کا عوام کروڑوں روپے کھلاتا تھا، آج وہ الطاف حسین اپنا فیس بک اور یوٹیوب چینل چلا کر کمانے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ وہ الطاف تھا جس نے کہا تھا کہ میری حکومت آئے گی تو میں قادیانیوں کو مسجدیں بنا کر دوں گا، میری حکومت آئے گی میں قادیانیوں کو آزادی دوں گا۔ ہم نے اس وقت 2007 میں چلا کر اسی منبر سے کہا تھا کہ الطاف حسین قادیانیوں کو آزادی تو تو کیا دے گا، تیری حکومت بھی نہیں آئے گی۔ اس کی پاداش میں مجھے اس مسجد سے نکالا گیا، مجھ سے منبر سے ہٹایا گیا، مجھے کہا کہ الطاف حسین سے معافی مانگو، ہم نے کہا میری جوتی معافی مانگے گی، الطاف حسین ختم نبوت سے معافی مانگے پھر ہم مانگیں گے۔ آج یہ فقیر اسی منبر پر موجود ہے، لیکن الطاف حسین نہیں ہے۔ خدا کی مار جو ختم نبوت کے غداروں کو پڑتی ہے وہ کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ عمران خان، میں تیرا دشمن نہیں ہوں، میں تجھے سمجھا رہا ہوں، باز آجا شیطانی حرکتوں سے، قادیانیوں کو نکیل ڈال دے۔ مجھے پتا ہے تم لوگوں نے لندن میں اپنے نمائندے بھیج کر مرزا مسرور سے وعدہ کیا تھا کہ ہماری حکومت آئے گی تو ہم تمہیں آزادی دیں گے۔ تمہاری حکومت جائے گی اگر آزادی دو گے تو، آئے گی نہیں، جائے گی اگر تم آزادی دو گے۔ قادیانیوں کے ووٹ سے تم ایک MP بھی نہیں بنا سکتے ہو۔ ہم مسلمان 22 کروڑ تمہیں ووٹ دیتے ہیں، کوئی حکمران قادیانیوں کی ہمدردی کر کے حکومت میں نہیں آ سکتا۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ہم پہلے نبی کے غلام ہیں۔ اگر آئندہ بھی حکومت نے قادیانیوں کے خلاف حمایت میں کوئی قدم اٹھانے کی کوشش کی اور قادیانیوں کو نوازنے کی کوشش کی تو آپ حضرات گھروں پہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے یا علماء کے کہنے پر میدان میں آئیں گے؟ کون میدان میں آئے گا؟ کھڑے ہو کر اعلان کرو کہ ہم حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے اپنا جان، مال، عزت، آبرو ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، قادیانیت، قادیانیت، قادیانیت۔ صفحے درست کر لیں، ایک مسلح درمیان میں چھوڑیں، جگہ نہیں ہے یہاں نیچے تو اوپر چلے جائیں، اوپر جگہ موجود ہے، سامنے والی بلڈنگ ہے مدرسے کی، اس مدرسے کی بلڈنگ میں چلے جائیں، لیکن درمیان میں سے خالی جگہ چھوڑ دیں، جزاک اللہ، خالی جگہ چھوڑتے جائیں۔ اور باہر جو کھڑے ہوئے ہیں حضرات گلی میں، وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ مسجد کے محراب کی حد سے آگے نہ بڑھیں، مسجد کی محراب کی حد سے آگے نہ بڑھیں، اگر وہ آگے بڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی۔ صفوں کو درست کر لیں، جگہ ایک مصلی چھوڑ کر ایک مصلی پر کھڑے ہوں۔ آسان طریقہ یہ ہے کہ جس مصلی پر نشان لگا ہوا ہے
उस मुसल्ले पर खड़े हों। और अगर बाहर जगह नहीं है तो आप हजरात ऊपर मस्जिद में चले जाएं। अगर ऊपर मस्जिद फुल हो चुकी हो तो सामने मदरसे की इमारत है, वहाँ पर चले जाएं, वहाँ पर सफ़े बना लें। 2 हाल है वहाँ पर सफ़े बनाकर आराम के साथ खड़े हो जाएं। ये 2 रकात नमाज ईद उल फितर शुक्राने की वाजिब है। इसमें 6 तकबीरात ज़ायद होती हैं। 3 तकबीरात पहली रकात में होंगी। पहली तकबीर तहरीमा की जो नियत की तकबीर होती है वो हम करेंगे, और उसके बाद हाथ बांध लेंगे और सना पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद फिर हमें एक तकबीर कहनी है और हाथ छोड़ देने हैं। फिर दूसरी तकबीर कहनी है, हाथ छोड़ देने हैं। फिर तीसरी तकबीर कहकर हाथ बांध लेने हैं। फिर इमाम ने सूरह फातिहा और सूरत पढ़नी है। फिर दूसरी रकात में सूरह फातिहा और सूरत पढ़ने के बाद तकबीर कहकर हाथ उठाकर छोड़ दिए जाएंगे। फिर दूसरी तकबीर कहकर हाथ उठाकर छोड़ दिए जाएंगे। फिर तीसरी तकबीर कहकर हाथ उठाकर छोड़ दिए जाएंगे, और चौथी तकबीर रुकू में जाने के लिए करी जाएगी। उसके बाद खुतबा होगा। खुतबा सुनना भी वाजिब है, लिहाजा जल्दबाजी करने की कोशिश न कीजिए। इत्मीनान के साथ, खुदा न खास्ता अगर ईद के इस्तेमाल में गलती हो जाए, सहव हो जाए तो वो माफ़ है, उसमें शोर मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ताला हमारी नमाज की हिफाजत फरमाए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अन'अमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। सब्बिह इस्म रब्बिकल आ'ला अल्लज़ी खलक़ फसव्वा वल्लज़ी क़द्दरा फहदा वल्लज़ी अख़रजल मर'आ फज'अलहु गुसाअन अहवा सनुक़रि'उका फला तंसा इल्ला मा शा'a अल्लाह इन्नहु यअलमुल जहरा वमा यख़फा वनुयस्सिरुका लिल-युस्रा फذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة
وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل وسلم اللهم صل الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله المنعم المحسن الديان للفضل والجود والإحسان للكرم والمغفرة والامتنان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل حين شاء الكفر في البلدان صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما لمع القمران وتعاقب الملبان. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أما بعد فاعلموا أن يومكم هذا يوم عيد لله عليكم فيه عمائم الإحسان ورجاء الدرجات والعفو والغفران. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا كان يوم عيدهم يعني يوم فطرهم باع بهم ملائكته فقال يا ملائكتي ما جزاء أجير مصرى عمله؟ قالوا ربنا جزاؤه أن يوفى أجره. قال ملائكتي عبيدي وإمامي قضوا فريضتي عليهم ثم خرجوا يعجون إلى الدعاء وعزتي
هذه الخطبة التي قبله. نعم بقية المسألتان فنذكرهما الآن. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الأول قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر بين أضعاف الخطبة، يكثر التكبير في خطبة العيدين. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه وصلى. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا ومقوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى في مقام آخر: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون في أمتي 30 دجالون كذابون وكلهم يزعم أنه رسول الله وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. وقال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم من بعد مرضى، ومن أحبهم فبعدي عرضهم ومن أبغضهم فبعدي الله. وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم وسلطان المسلم العادل ظل الله في الأرض. من أهان سلطان الله فقد أهانه الله. اللهم أعز الإسلام بما العادل، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نعوذ بك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك كما أثنيت على نفسك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقواتنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك بذات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل ذنب والسلامة من كل ذنب. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا حيوانا إلا ذللته ولا بلدا إلا رحمته ولا شاقا إلا أسرته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة سبحانه في الدنيا والآخرة هي الكلمة ولنا فيما صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين يا أكرم المكرمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وصلى الله تعالى على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين واجعلنا من الراشدين. يا الله اس اجتماع عید کے تمام حاضرین کے اٹھنے سے پہلے سب کی مغفرت کا اعلان فرما دے. یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما دے. یا اللہ سب کی جوڑیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. سب کی جوڑیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے. یا اللہ جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو ختم فرما دے. یا اللہ جتنے مشکلات میں گھرے ہوئے ان کی مشکلات کو آسانیاں تبدیل فرما دے. یا اللہ جتنے حاجت مند ہیں ان کی حاجتوں کو پورا فرما دے. یا اللہ جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ جن کے والدین حیات کی خدمت کی توفیق نصیب فرما
فرما دے. یا اللہ جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما دے. یا اللہ جن کی اولاد ہے انہیں فرما برداروں اور نیک صالح بنا دے. یا اللہ بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما دے. یا اللہ جن کے پاس رزق موجود ہے انہیں بھی حلال رزق میں برکت عطا فرما دے. حرام خوری سے نجات عطا فرما دے. تمام گناہوں سے نجات عطا فرما دے. تمام گناہوں سے بچنے کی سعادت کو بھی نصیب فرما دے. یا اللہ اس کورونا کے عذاب کو پاکستان سے پورے عالم اسلام سے پوری دنیا سے دفع فرما دے. ختم فرما دے. ختم فرما دے. یا اللہ ہمارے حکمرانوں کو ہدایت نصیب فرما دے. انہیں قادیانیوں کی طرفداری کرنے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا حق ادا کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اور یا اللہ جو حکمران قادیانیوں کی حمایت سے باز نہیں آتے اور ان کی حکومت میں ہدایت نہیں ہے ان حکمرانوں کو سابقہ سیاستدانوں اور حکمرانوں کی طرح عبرتناک انجام سے دوچار فرما دے. ان پر عبرتناک عذاب مسلط فرما دے. یا اللہ اپنے نبوت کے تحفظ کی توفیق نصیب فرما دے. ناموس رسالت کے تحفظ کی توفیق نصیب فرما دے. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. جتنے اسپتالوں میں بیمار ہیں ان سب کو تندرست فرما دے. یا اللہ گزشتہ دنوں جہاز کے حادثے میں جو مسلمان شہید ہو گئے ان سب کی مغفرت فرما دے. یا اللہ ان کے گھر والوں پسماندگان کو صبر اور اجر عطا فرما دے. انہیں صبر کی ہمت نصیب فرما دے. انہیں صبر کی ہمت عطا فرما دے. یا اللہ اس کے بعد انہیں اجر عطا فرما دے. یا اللہ اس میں جو زخمی ہیں انہیں جلد سے عطیات فرما دے. یا اللہ جہاں جہاں پورے ملک میں حادثات میں جو مسلمان زخمی ہوئے یا اللہ انہیں صحت عطا فرما دے. جو شہید ہو گئے ان کی مغفرت فرما دے. یا اللہ پورے پاکستان میں پوری دنیا میں گزشتہ عید سے اس عید تک جتنے مسلمان وفات پا چکے ہیں یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے. تمام مسلمان مرحومین کی مغفرت فرما دے. تمام مسلمان مرحومین کے درجات کو بلند فرما دے. یا اللہ خاص طور پر میری والدہ محترمہ کی مغفرت فرما. ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. یا اللہ ان کے قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا. جتنے حاضرین یہاں بیٹھے ہیں جن کے والدین فوت ہو گئے سب کے والدین کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دے. جنت الفردوس میں جگہ نصیب فرما دے. تمام بیماروں کو شفا عطا فرما دے. خاص طور پر میرے والد محترم حضرت قبلہ علامہ احمد میاں احمدی صاحب دامت برکاتہ عالیہ جو کافی عرصے سے علیہ ہیں یا اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما دے. انہیں تندرستی عطا فرما دے. ان کا سایہ دیر ہم پر سلامت فرما. انہیں صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ انہیں صحت و عافیت عطا فرما کے قادیانیوں کے لیے ایک پیغام موت بنا. قادیانی اور گستاخان رسول کے لیے ایک پیغام موت بنا. یا اللہ ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے قادیانیوں کے لیے پیغام موت بنا. یا اللہ اس ملک سے قادیانیت کے ناصور کو ختم فرما. تو انہیں رسالت کے ناصور کو ختم فرما. یا اللہ مساجد کو آباد فرما. یا اللہ اس مسجد کی حفاظت فرما. یا اللہ اس مسجد کے نمازیوں کی حفاظت فرما. ہر بیماری سے حفاظت فرما. آج بیٹھے ہوئے اس مسجد میں جتنے نمازی ہیں ان سب کو ہر بیماری سے نجات عطا فرما. یا اللہ جتنے بیٹھے ہوئے سب کو حرمین کی زیارت نصیب فرما. حج نصیب فرما. عمرہ نصیب فرما. بار بار نصیب فرما. روزہ رسول پر حاضر ہو کر سلام پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما. سب کو نصیب فرما. غریبوں کو بھی نصیب فرما. امیروں کو بھی نصیب فرما. بوڑھوں کو بھی نصیب فرما. جوانوں کو بھی نصیب فرما. بچوں کو بھی یہ سعادت نصیب فرما. اور جہاں جہاں تک میری آواز گھروں میں جا رہی ہے جن خواتین تک جا رہی ہے ان تمام خواتین کو بھی اپنی فیملی کے ساتھ حرمین کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ تیرا کوئی خرچہ نہیں آنے والا. تیرا تو صرف کن کہنے کا ارادہ ہوگا سارے کام بن جائیں گے. کوئی ویزے کی تو محتاج نہیں. کسی پاسپورٹ کا تو محتاج نہیں. جس کو جب چاہے تو بھیج سکتا ہے. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک طالب ہے کہ مدینہ جائے اور مکہ جائے. ہر ایک کی خواہش ہے کہ روزہ رسول پر سلام پیش کرے. ہر ایک کی خواہش ہے کہ کعبے کا طواف کرے سعی کرے زمزم کا پانی پیے. یا اللہ ہم سب کی اس خواہش کو پورا فرما. ہم سب کی اس خواہش کو پورا فرما. ہماری اولادوں کو قرآن کی حفظ کی دولت نصیب فرما. دین کے علم کی دولت نصیب فرما. دیندار بنا. مسجد کو آباد کرنے والا بنا. یا اللہ جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما. کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما. فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما. برما کے مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ چچنیا بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. عراق لیبیا کے مسلمانوں کی مدد فرما. شام و یمن کے مسلمانوں کی مدد فرما. جہاں جہاں مسلمانوں پر مظالم ہو رہے ہیں یا اللہ ظالموں کو نیز پہ نابود فرما. مسلمانوں کی مدد فرما. یا اللہ ہمارے گناہوں کو فرما. ہمارے گناہوں کو معاف فرما. ہمارے حال پر رحم فرما. ہمارے حال پر رحم فرما. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما. جو مانگ سکتے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ پاکستان کی فوج کو سرحدات کی حفاظت کے لیے مضبوط فرما. سرحدات کی حفاظت کے لیے مضبوط فرما. یا اللہ جغرافیائی سرحدات کی حفاظت کے لیے پاک فوج کو مضبوط فرما. اور نظریاتی سرحدات کی حفاظت کے لیے علماء کی فوج کو مضبوط فرما. دونوں فوجوں کو مضبوط فرما. دونوں کی حفاظت فرما. دونوں کے قدموں کو استقامت نصیب فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
العالمین وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد و